میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر تمہارے کاروبار، تمہارے گھر یہ خود ذریعہ بنے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا، اگر ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنا لیں گے میرے محترم دوستو، تو میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارا فٹ بال کا کھیل جو ہے نا، یہ فٹ بال کا کھیل لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچے گا۔ تو انشاءاللہ کاروبار اور گھر یہ بھی دعوت بنے گا ہمارا، اور اس سے جو وقت بچے گا وہ بھی دعوت بنے گا۔ میرے محترم دوستو، اس زمانے میں خراب لوگ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے اندر ڈالتے تھے، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، لیکن آج کا جو دور ہے اس کے اندر جو خراب لوگ ہیں وہ بڑے چالاک ہیں۔ اب وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے اندر نہیں ڈالتے، بلکہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو انہوں نے ایسا بنا دیا کہ خود مسلمانوں کی لڑکیاں ہی مسلمانوں کے لڑکوں کو خراب کرتی رہے۔ تبلیغی عوام اب انہیں اپنی لڑکیاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو خود مسلمان لڑکیوں کی زندگی ایسی بنا ڈالی کہ جس میں خود مسلمان لڑکے خراب ہوتے جائیں۔ یہ بہت رونے کی بات ہے، بہت درد کی بات ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جماعت اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے مدینہ منورہ سے، تو ان کو 3 باتیں کہتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہتے تھے کہ مسلسل 3 دن تک ان کو دعوت دو، جو ان سے قبیلے میں جاؤ۔ دعوت کس بات کی؟ جو پاکیزہ زندگی ہمارے مجمع میں ہے، ہم اس پاکیزہ زندگی کی تمہیں دعوت دیتے ہیں، جس سے دنیا میں امن و امان آئے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اور مرنے کے بعد والی زندگی بنے گی۔ یہ کہتے تھے 3 دن دعوت۔ اگر وہ دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان کی جماعت بنا کر مدینہ منورہ بھیج دو، اور تم آگے دوسرے قبیلوں میں چلے جاؤ۔ وہ جماعت مدینہ منورہ میں جب آتی تھی تو مدینے والے اس جماعت کی تربیت کرتے تھے، اپنا کھلاتے، اپنا پلاتے، انہیں ٹھہراتے اور ان کو دین سکھاتے، اور جب وہ دین سیکھ چکتے، کبھی 7 دن میں، کبھی 15 دن، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتحان لیتے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ایک آدمی کو امیر بنا دیتے، ذمہ دار، اور یہ فرماتے تھے کہ اب جاؤ تم اپنے قبیلے میں اور مسجد بنا لو، اور وہاں پر یہ سارے اعمال چالو کرو، اور بازار کے اندر جیسا تم نے یہاں دیکھا ویسا وہاں بازار میں بھی عمل چالو کرو۔ تو 3 بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ایک تو 3 دن تک دعوت کا دینا، وہ عملی زندگی تھی۔ اگر وہ دعوت کو قبول نہ کرے اور وہ کلمہ نہ پڑھے اور اللہ کی طاقت کو وہ تسلیم نہ کرے تو دوسری بات، ان سے پھر بھی لڑائی نہیں کرو، ان سے صلح کر دو اس بات پر کہ وہ سالانہ جزیہ ادا کریں مدینہ منورہ میں، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے ان کے پاس جا کر بسیں اور ان کو عملی طور پر بتائیں کہ ہمارا کلچر کیسا ہے، اور ہماری لین دین کیسی، اور ہمارا اخلاقی معیار کتنا اونچا، یہ سارا ان کو بتائیں، تو یہ عملی طور پر دعوت بنے گی۔ اور ان سے کہہ دو کہ اب دنیا کے اندر سر بلند رہنے کا تمہیں حق نہیں، دنیا کے اندر سر بلندی کا حق تو ان کو ہے جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا، اور جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا تو انہیں دنیا میں سر بلند رہنے کا حق نہیں، وہ نیچا سر کر کے دنیا میں رہیں۔ یہ دوسری بات، پھر بھی لڑائی نہیں۔ لیکن اگر وہ دعوت کو قبول کر کے کلمہ بھی نہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صلح بھی نہ کرے تو اس کا معنی یہ ہو گئے کہ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہے،
تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجبوری کا درجہ ہے. اس کے بعد پھر جا کے صحابہ پھر آپریشن کا کام کرتے تھے. زہریلے پھوڑوں کے اوپر جب بدن میں پھوڑا ہو جائے تو ایک دم سے آپریشن نہیں ہوتا، بلکہ اندر سے دی جاتی ہے اینٹی بائیوٹک تاکہ اندر کا خراب مادہ سوکھ جائے، اور باہر سے دیا جاتا آئنٹمنٹ. اندر کی اینٹی بائیوٹک اور باہر کا آئنٹمنٹ. تو اس سے جتنے پھوڑے ٹھیک ہو گئے تو پھر آپریشن نہیں. لیکن اندر کی اینٹی بائیوٹک دی، باہر کا آئنٹمنٹ لگایا، اور پھر بھی کچھ پھوڑے زہریلے رہ گئے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ وہ اور پھول رہے ہیں. زہریلے پھوڑے پھول رہے ہیں. جیسے فرعون قارون حامان کے زہریلے پھوڑے پھولے، اور جیسے مکے کے بے ایمانوں میں زہریلے پھوڑے وہ بھی پھولے، اور جیسے قیصر اور کسریٰ زہریلے پھوڑے یہ بھی پھولے، اور آخر میں دجال جو زہریلا پھوڑا وہ بھی پھولے گا، اور یاجوج ماجوج زہریلے پھوڑے وہ بھی پھولیں گے. یہ زہریلے پھوڑے جو پھولتے ہیں تو پھر ان کا آپریشن شروع میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اینٹی بائیوٹک کے طور پر دعوت دے دی. دعوت کے ذریعے اندر ایمان کی طاقت بنے گی، لیکن اگر وہ دعوت کو قبول نہ کرے اور اندر ایمان کی طاقت نہ بننے دے، اور ساتھ میں پھر آئنٹمنٹ اخلاق کا آئنٹمنٹ اور دعوت کی اینٹی بائیوٹک، یہ دو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور ہم لوگوں کو بھی دی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہم لوگ دعوت کی اینٹی بائیوٹک لے کر پوری دنیا میں پھرتے رہیں، دعوت کی اینٹی بائیوٹک اور اخلاق کا مرہم، تو میں سچ کہتا ہوں انشاءاللہ آج بہت سے خراب لوگ وہ اچھے بن جائیں گے، کیونکہ سب پریشان ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کاروبار، تمہارے گھر یہ خود ذریعہ بنے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا. اگر ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنا لیں گے میرے محترم دوستو، تو میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارا فٹ بال کا کھیل جو ہے نا، یہ فٹ بال کا کھیل لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچے گا. ٹیلی فون کے محکمے کا ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل، وہ فٹ بال کی لائن کا کھلاڑی بھی تھا، بڑا چیمپئن، وہ لگ گیا تبلیغ میں. اب اس کے اندر آ گیا نبیوں والا غم. اس نے چاہا کہ وہ نوکری چھوڑ دے. بڑوں نے کہا نہیں نوکری مت چھوڑو، بلکہ اس نوکری کو ذریعہ بناؤ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا. اس نے نہیں چھوڑی. ٹیلی فون کی لائن کی میٹنگ کسی ملک میں ہوئی، پوری دنیا کے ٹیلی فون کے ماہرین وہاں جمع ہونے والے، 4 دن کا پروگرام. اب یہ چونکہ دعوت میں لگا ہوا تو اس نے پہلے سے وہاں پر خبریں دے دی، پرانوں کو خبریں دے دی کہ فلاں وقت میں پرانوں میں بات کروں گا، جو علماء تھے ان سے فلاں وقت میں ملنے جاؤں گا. پورا پروگرام خالی وقت کا بنا دیا، میٹنگ کا وقت چھوڑ کر. تو جب ہم دعوت کے کام کو کام بنائیں گے تو انشاءاللہ کاروبار اور گھر یہ بھی دعوت بنے گا ہمارا، اور اس سے جو وقت بچے گا وہ بھی دعوت بنے گا، اور زندگی پوری دعوت والی بنے گی. اور ایک ایک کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ داعی بنیں گے، اور پھر ان سب کے برابر قیامت کے دن ثواب ملے گا.